والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضو کے حوالے سے ہم نے مختصر چیزیں جو وہ سماعت فرمائی۔ اب اگر وضو کے بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ پہلے ہم کر لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم غسل کا شروع کریں گے، غسل کا بیان شروع ہوگا۔ وضو کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، میرے علم میں ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو جواب دیں۔ دوران وضو اگر منہ سے خون آ جائے، مسا کر دیتے پھر کلی کری منہ سے خون آ گیا، زیادہ خون آ گیا تو پھر دوبارہ وضو کریں گے اسی میں؟ جی، اگر منہ سے اگر خون آیا ہے اور پھوک جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، لال ہو گئی ہے، تو ایسے صورت میں وضو جو آپ نے کیا ہوا تھا، مطلب جو آپ نے اعضاء دھو لیے تھے، اب وہ بے دھلے ہو گئے۔ اب جو ہے وہ سب سے پہلے وہ جو لعاب ہے اس کو پھینک دیں، اور پھر جب خون بند ہو جائے تو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا، یعنی شروع سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ وہ جو پہلے آپ نے اعضاء دھوئے ہوئے تھے اب وہ بے دھلے ہو گئے، اب وہ ٹوٹ گیا۔ جی، نماز نکل لی، جماعت نکل لی اور وضو جلدی کرنے فرائض۔ جی آپ دیکھیں، جماعت جو تکبیر اولیٰ ہوتی ہے، یہ جو وہ اس میں شامل ہونا جو وضو کی سنتوں کے مقابلے میں زیادہ تاکید اس میں صحیح ہے، تو جس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے بندہ وہ کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اب کیا کریں گے، اگر کسی کی تکبیر اولیٰ نکل جانے کا اس کا خوف ہے تو پھر ایسے صورت میں وضو کے اندر صرف وضو کے فرائض ادا کرے گا، اور فوراً سے جو وہ جماعت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو شامل ہو جائے گا۔ تکبیر اولیٰ کب تک ہوتی ہے؟ امام صاحب جو ہے وہ مطلب آپ نے رکوع میں امام صاحب کو پا لیا تو سمجھ لو آپ نے تکبیر اولیٰ آپ نے پا لی، پہلی رکعت کو آپ نے پا لیا۔ تو اگر یہ غالب گمان ہے کہ میں جو وضو کے 4 فرض ادا کر کے شامل ہو جاؤں گا، تو پھر ایسی صورت میں صرف وضو کے 4 فرض ادا کریں اور فوراً سے جو جماعت کے اندر شامل ہو جائے، کیونکہ جماعت جو ہے وہ کیا ہے، واجب ہے، اور یہ وضو کے جو وہ سنتیں، یہ بھی جو ہے وہ اگر ایسا ہو کہ میں جماعت بھی پا لوں گا، رکعت بھی پا لوں گا اور سنتیں بھی ادا کر لوں گا، پھر تو سنتیں ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ایسی صورتحال ہو کہ اب اگر میں سنتیں ادا کروں گا تو میری رکعت یہ نکل جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں صرف وضو میں 4 فرائض ادا کریں گے اور فوراً سے جماعت کے اندر جو ہے وہ ہم شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح جو ہے وہ ترکیب کریں گے۔ بھی آپ نے کہا کہ تکبیر اولیٰ کہاں تک مانی جائے گی؟ رکوع تک۔ جی، رکوع اگر امام صاحب کو کسی نے رکوع میں پا لیا تو اس نے تکبیر اولیٰ کو پا لی۔ تو اس کی تو رکعت شامل ہوگی، اگر وہ میں نماز پڑھنا ہے، امام صاحب جو رکوع کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، اب میں کھڑا ہوا اور رکوع میں شامل ہوگا، تک پہلی رکعت شامل ہوگی؟ پہلی رکعت تو مل جائے گی نا، پہلی رکعت تو ملے گی اس کو۔ اچھا، اگر امام صاحب نے سر اٹھا لیا، آپ کے رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب نے سر اٹھا لیا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو رکعت نہیں ملے گی، تکبیر اولیٰ بھی نہیں ملے گی۔ پھر آپ اور اگر کتنی مقدار یعنی کہ شامل ہونا چاہیے، اگر ایک سبحان اللہ کی مقدار میں بھی شامل نہیں ہوا تو پھر رکعت نہیں ہوگی؟ رکعت جیسے رکوع میں ہم جو ہے وہ جانے ہی والے تھے، تکبیر ہم نے کہی اور امام صاحب کو دیکھا وہ کھڑے ہو گئے تو رکعت نکل گئی۔ اور اگر آپ نے امام صاحب کو جو رکوع میں لمحہ پر بھی پا لیا تو پھر ایسی صورت میں آپ رکعت میں جو امام کو آپ نے پا لیا رکوع کے اندر، بس آپ کو رکعت مل گئی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے امام کو رکوع میں پایا اس نے رکعت کو پا لیا۔ تو اب اگر امام کو رکوع میں وہ پا لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو رکعت مل گئی، اس میں مقدار وغیرہ کا کچھ نہیں۔ اچھا، میں نے یہ سنا تھا کہ کوئی ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے گا، اتنی مقدار میں ہونا چاہیے ورنہ رکعت نہیں ہوگی، تو یہ پھر غلط میں نے سنا۔ بہتر مطلب امام کو اگر اس نے رکوع میں پا لیا ہے بس رکعت مل گئی، اس میں اگر سبحان ربی العظیم نہیں بھی کہا تو رکعت مل گئی، رکعت مل گئی اس کو۔ امام کو اگر اس نے رکوع میں پایا تو پھر ایسی صورت میں اس کو رکعت مل گئی۔ وضو کرتے ہوئے جو وہ اکثر لوگ نل کے نیچے جو ہے وہ 3 دفعہ دھونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات یاد رہے کہ جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، نلکے سے جو پانی ہم نلکا آن کرتے ہیں تو یہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہوتا ہے نا، تو اگر ہم نے جو وہ نلکے کے نیچے ہاتھ رکھا اور پانی جو وہ اس پر پھینک گیا اتنی مقدار میں کہ جتنی مقدار میں ہم 3 مرتبہ دھوتے ہیں، تو پھر ایسے صورت میں وہ 3 دفعہ کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ 3 دفعہ اس طرح کرنے کی جو وہ حاجت نہیں ہے،
नलके के नीचे अब आपने हाथ रखा और जितनी मिकदार में 3 मरतबा में जो पानी बह जाता है उतनी मिकदार में बह गया, तो फिर ऐसी सूरत में आपने सुन्नत के मुताबिक जो है वो समझ लो कि आपने हाथ जो है वो धो लिए। अक्सर लोग जो है इसकी बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, और इस तरह करने में जो है वो रह भी जाती है, जगह रह भी जाती है। तो बेहतर ये नलके के नीचे रखकर हाथ सही तरह जो वो हम मलेंगे, तो फिर ऐसी सूरत में हर जगह पर जो है वो पानी बह जाएगा। क्योंकि शर्त है ना, जो वजू के फराइज हैं, जो धोने वाले हैं, उनपे ये शर्त है, ये कैद भी है, धोने की तारीफ ये है कि उससे 2 कतरे जो वो बह जाए हर उजू से, हर उजू के हर हिस्से से, बल्कि हर उजू के हर हिस्से से 2 कतरे बह जाएंगे कतरे, तो फिर ऐसे सूरत में इसका वजू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला इल्म दीन सीख कर उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।